ناظرین، انکشافات اور ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک سلسلہ چل چکا ہے۔ اس بار بشریٰ بی بی بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے جنرل باجوہ پہ ڈائریکٹ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ صاحب کو رستے میں ہی کال آنی شروع ہو گئی تھی۔ جنرل باجوہ کو کہا گیا، یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں؟ ہم تو یہاں شریعت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ انسان کیسا ہے؟ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف ایجنڈا شروع کر دیا گیا، میرے خلاف گن ڈالا گیا اور بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، ان سبھی الزامات کی تردید کرتے ہوئے قمر جاوید باجوہ نے خصوصی غیر رسمی گفتگو کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئی تھیں۔ بشریٰ بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھیں۔ یہاں تک کہ طاہر اشرفی کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دورے پہ میں وفد کے ساتھ تھا، ہمیں بہت ہی احترام سے رکھا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کسی صورت فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ دوست ممالک پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ بشریٰ بی بی کا 24 نومبر کے احتجاج کے لیے قوم سے خطاب۔ کیا پارٹی معاملات مکمل طور پر بشریٰ بی بی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں؟ کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، بشریٰ بی بی کا زبانی بانی پی ٹی آئی کا پیغام آخر کس کے لیے تھا؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات تو نہیں ہو رہے، کیا اب بھرپور مزاحمت کی جائے گی؟ ناظرین، دوسری طرف خاص علی امین گنہ پور کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی خبر سامنے آتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بہت جلدی رہا کر دیا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کاشف عباسی نے اس پہ کیا تبصرہ کیا۔ لیکن کاشف تو غصہ نہیں تھوکا گیا کوئی نا؟ آپ کو ایکسکیوز تو دینا پڑے گا نا، وے آؤٹ تو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دھرنا نہ ہو یا دھرنا مؤخر ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ اگر 10 دن کے لیے آپ مؤخر کر دیں تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، تو پیغام پھر کہیں سے آیا ہے نا۔ لیٹس سے وی آر ناٹ کوسچننگ اینی تھنگ، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آیا ہوگا پیغام۔ تو اگر پیغام آ رہا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے مؤخر کر دیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں چلیں ایک دو آپ گڈ ول جیسچرز کر دیں، 4 لوگوں کو چھوڑ دیں، بیلوں پہ باہر چھوڑ دیں، اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر کیسے بات بڑھے گی آگے؟ دیکھیں پیغام تو آیا ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بات چیت نہ ہو رہی ہو۔ دیکھیں یہ جو اڈیالے کے دروازے 2 دفعہ علی امین کے لیے کھلے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جو نہیں کھلتا، اور کانفرنس روم جو بجلی بند تھی، میٹنگز بند تھی، اخبار بند تھے، سب کچھ بند تھا۔ میٹنگ ہوتی ہے جیل کے سلاخوں کے اس طرف نہیں۔ عدالت کے حکم کے باوجود لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا جو پارٹی لیڈرشپ چاہتی۔ تو اگر علی امین کو 2 دفعہ جانے دیا گیا، 2 گھنٹے کانفرنس روم میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرائی گئی ہیں، کوئی پیغام لے کر گئے ہوں گے نا، ویسے تو نہیں کوئی چائے پانی پین چلے گئے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہوا تو اس کو ڈینائی کیوں کیا؟ کیونکہ فوج کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہم بات نہیں کریں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اب بات نہیں اب تو اسد کیسر نے شاید آپ کے پروگرام میں کل کہا تھا کہ حکومت سے بات کر رہی ہے، وہ تو انہوں نے بھی تو اپنا کہہ دیا ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حکومت، انہوں نے کہا جی ہم ان کو حکومت ہی سمجھتے ہیں، جو بھی کوالیفائی بھی کر دیا اس چیز کو۔ نہیں، وہ تو ہمارے خان لیے صاحب نے بھی کہا تھا اگر ہینڈلر جس کو نامنیٹ کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے خان نے آج یہ بھی کہا نا کہ نام نہیں لے سکتا کس کی طرف سے پیغام آیا تھا، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی طرف کا اشارہ ہوگا۔ آپ نے رانا صاحب کو چلایا کہ جو آج جنہوں نے کہا کہ جی جس لیول کا ہو سکتا ہے، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بات چیت ادھر سے ہو گئی ہو، لیکن انہوں نے کہا ہو کہ ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم تو اس سے بات ہی نہیں کریں گے، ہر تھوڑے عرصے بعد ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز یا پریس کانفرنس تو پھر ہم بند گلی میں اب ہمیں دیکھیں ان اے وے یس، بیکاز راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ راستہ ہے سسٹم سے نکلنے کا، اس جگہ سے راستہ نہیں، اس کو ملتوی کر دیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ جو ڈینائل آ گیا، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا سوچ رہے ہوں گے جب انہوں نے سنا ہوگا کہ یار بات چیت شروع ہو گئی؟ بڑے پریشان دکھی ہوں گے۔ آج وہ تو کل بیل کے بعد بڑے پریشان تھے، آج گل ہو گئی ہے تو کل ڈیل بھی ہو سکتی ہے نا جی بھیا۔ اگر آج بات شروع ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں معاملہ طے بھی ہو جائیں گے۔ کیا یہ امپریشن بھائی لوگ دینا چاہتے ہیں اس وقت حکومت کو یا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی ویسے ناراض بیٹھی ہے، تو لیکن مظہر ایک بات بتائیں، راستہ جو جس کو راستہ کہہ رہے ہیں مالک صاحب، راستہ نہیں ہے ویسے مجھے اگر کوئی گڈ ول جیسچرز گورنمنٹ کرتی ہے، ادارے کریں یا گورنمنٹ کریں، تو وہ تو ڈبل ایج فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ کو۔ ایک تو یہ کہ یہ تاثر دیں گے کہ دیکھیں اب یہ پتلی گلی کا راستہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ کمزور ہیں، دوسرا ٹیمپریچر بھی نیچے آ جائے، ورنہ شہر بند کریں، اسلام آباد بند کریں، دوسرے شہر بند کریں، اس کا الٹیمیٹ نقصان تو گورنمنٹ کو ہی ہے نا۔ اکنامک ایکٹیویٹی رکتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں یار زندگی خوار ہو گئی ہے، کل فیصلہ ہونا ہے کہ جی
ہم نے شاید ٹیلی فون بند کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کل تک فیصلہ ہم کر لیں گے. خواری کی تو گالی گورنمنٹ کو ہی پڑتی ہے. تو اچانک وے آؤٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مالک دیکھیں، پھنسی ہوئی تو گورنمنٹ اور کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کہ عمران خان جیل میں ہیں. عمران خان نہ باہر جانے کا آپشن لے رہے ہیں، نہ عمران خان اور کچھ چیزیں کر رہے ہیں. احتجاج ہوتا رہے گا، فائنل کال کے بعد پھر لوگوں کو اگر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پھر ایک کال دے دی جائے گی، لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. جو اس کا سپورٹر ہے، اس کا ووٹر ہے، وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا. یہ نہیں یہ ہم اور آپ بحث کر رہے ہوں گے کہ جی فائنل کال کے بعد ایک اور کال کیوں دی، لیکن اس کا جو ووٹر ہے، اس کا جو سپورٹر ہے، اس کا جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں نا. اندر ہوتا رہتا ہے اختلاف بھی، سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن دوسری جگہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے. اب اس مسئلے سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ عمران خان جیل میں کب تک رہیں گے؟ اگر ان کو یا جیسے آپ پتنگ اڑاتے ہیں، آپ نے پتنگ اونچی اڑانی ہے، آپ ڈھیل بھی دیتے ہیں نا. اگر آپ جس طرح فیصل وابڈا نے کہا جی یہ تو نیگوسیشنز ہیں، لالی پاپ ہے، تو بہرحال لالی پاپ ورکس نا. اگر آپ ڈھیل بھی دیں، تھوڑی تھوڑی ڈھیلیں بھی دیں، تو آپ زیادہ نہیں کھینچ سکتے، بجائے سے کہ آپ ربر بینڈ کو اتنا کھینچ دیں کہ پھر اس کے بعد ٹوٹ ہی جائے. نہیں مالک دوسری طرف دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سیدھا سا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی بالکل نیچے ہے. آپ حکومت چھوڑیں، پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت چھوڑیں، مسلم لیگ نون کی کوئی آپ کو پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بن پا رہا اگینسٹ دا پی ٹی آئی. اب مسئلہ یہ کہ آپ بریکٹ ہو گئے ہیں، حکومت بریکٹ ہو گئی ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ، اور پاکستان میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی بکتا ہے. آپ بھٹو کے پیریڈ میں اٹھا لیں ضیاء الحق، مسلم لیگ نون کے پیریڈ میں اٹھا لیں مشرف. اس وقت جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو، مسلم لیگ نون کو بریکٹ کر دیا گیا ہے، اور بریکٹ ہو گئی ہے. وہ 8 فروری کی چیز سے باہر نہیں آ سکے. دوسری طرف عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں آ رہا، اس لیے کہ کوئی بہت اقدامات نہیں ہو سکتے. آج سے 1 سال بعد کیا آپ مجھے بتائیں 2025 میں ایون 6 مہینے دیتا ہوں میں، کیا 2025 کے 6 مہینوں میں لوکل باڈیز الیکشن کرا سکتی ہے پنجاب حکومت؟ کرا لے، اپنا ٹیسٹ کر لے. جب آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہیں تو اب آپ کیا جیسچر دے سکتے ہیں؟ آپ جیسچر یہ دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور کچھ خواتین کو چھوڑ دیں. آپ جیسچر یہ دے سکتے ہیں کہ عمران خان کو بری گالا، ہاؤس اریسٹ. لیکن عمران خان ول بی دیئر.